نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آپ لوگوں نے آج تراویح کے اندر کلام اللہ کو مکمل کر لیا۔ ایک بندے کو اللہ کا حقیقی بندہ بننے کے لیے زندگی میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بندے کا تعلق اللہ سے ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس بندے کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہو۔ یہ دونوں چیزیں جب زندگی کے اندر آئیں گی تب ہم اور آپ اللہ کا حقیقی بندہ بن پائیں گے۔ اللہ سے تعلق ہمارا کیسے جڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، نماز پڑھو مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اس کے بندوں سے تعلق کیسے جڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے مال دیا ہے، ان مالوں کو بندوں پر خرچ کرو تو تمہارا تعلق بندوں سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس مال موجود ہے وہ مال ہم نے دیے ہیں۔ اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا ہی مال ہے تو وہ اگر کہہ دے کہ سارا مال تم میرے راستے میں دے دو، میرے بندوں پر خرچ کر دو، تو پھر بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا۔ اس کا ایک نصاب بنتا ہے، اس کی ایک مقدار بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقدار میں اور اس نصاب میں یہ مال تم بندوں تک پہنچا دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ من تبعیضیہ ہے، کچھ خرچ کرنا، سارا نہیں۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، اس امت کے ساتھ یہ خاص کرم ہوا کہ کسی بھی طریقے پر اللہ نے مال کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ اس کے برخلاف دیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا، صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنے مال کو کسی پہاڑی پر جا کر رکھ دیں، آگ آوے گی، اس مال کو جلا ڈالے گی، یہ سمجھا جاوے گا کہ آپ کا مال اور آپ کا صدقہ قبول ہو گیا۔ اس امت کا یہ حال نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مالداروں سے لیا جاوے گا،
ان کے غریبوں پر خرچ کر دیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل کے درمیان جب اختلاف ہوا، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون صحیح طریقے پر ہے، اس کا پتہ یوں چلے گا کہ اپنا اپنا صدقہ پیش کرو۔ حابیل نے صدقہ پیش کیا، بکری کا بچہ۔ قابیل کھیتی کا کام کیا کرتا تھا، اس نے غلہ صدقے میں دیا۔ آگ آئی، حابیل کے صدقے کو جلا کر خاکستر کر دیا، قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا، یہ صحیح طریقے پر ہے اور حق پر ہے۔ مال تو ضائع ہوا، اس امت کا یہ حال ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لیا جاوے گا، فقیروں پر خرچ کر دیا جاوے گا۔ اور پھر یہ دیا ہوا مال آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنی ضرورت کو میرے مال کے ذریعے سے پوری کر لی، نہیں، اس کا فائدہ اور ایسی ہی اس کا نفع جو ہمیں اور آپ کو پہنچے گا دینے کے بعد، آپ یقین مانیے کہ اس کے نفع کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کہاں سے یہ سارا نفع ہمارے پاس آ رہا ہے۔ وہ ضائع نہیں جائے گا کسی بھی طریقے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے عرض کرے گا کہ میرے بندے، میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے تم نہیں آئے۔ وہ عرض کرے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، پوری جہان کا مالک ہے، تیری عیادت میں کیسے کرتا؟ اللہ عرض کرے گا کہ تیرے بغل میں فلاں پڑوسی بیمار تھا، اگر اس کی عیادت کے لیے جاتا تو گویا کہ میرے پاس آ جاتا۔ ایک دوسرے سے عرض کرے گا کہ میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، میں تمہیں کیسے کھانا کھلا سکتا؟ اللہ عرض کرے گا کہ تم سے ایک بندے نے کھانا طلب کیا تھا، اگر تم اسے دیتے تو گویا کہ تو نے مجھے دے دیا۔ اللہ تیسرے سے عرض کرے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ تو پورے جہان کا مالک ہے، تمہیں میں کیسے پانی پلاتا؟ اللہ عرض کرے گا کہ ایک بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، اگر تم اسے پانی دیتا تو گویا کہ تو نے مجھے پانی۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خرچ کیا ہوا مال، چاہے کھانے کی شکل میں ہو، چاہے پانی کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر جمع ہو جاتا ہے، کبھی یہ رائے گا نہیں جاتا۔ لگے گا ہمیں اور آپ کو 100 میں 2.5 روپے نکل گئے، اس کا حساب ہم کہاں سے لا پائیں گے؟ لیکن آپ یقین مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ پیسے سے آپ کا وہ کام کرا دے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے کہ یہ کام کیسے ہوگی۔ ایک شخص جنگل کا سفر کر رہا تھا، بادل سے آواز آئی، اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ تم جاؤ فلاں شخص کے باغیچے میں جا کر برس جاؤ۔ اس باغیچے والے کا نام لیا گیا۔ جنگل کا سفر کرنے والا آدمی سوچنے لگا کہ یہ جس کا نام لیا گیا، آسمان سے آواز آ رہی ہے، ہم بادل کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ بادل جا کر کہاں برستا۔ پیچھے پیچھے گیا، ایک شخص اپنے باغیچے میں پانی لے جانے کے لیے راستے کو ہموار کر رہا تھا۔ جیسے ہی راستے کو ٹھیک کر کے وہ فارغ ہوا، یہ بادل برسا، پانی جمع ہوا
اور پھر اس راستے سے اس کے باغیچے کو پورے طریقے پر سیراب کر دیا۔ یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے اس باغیچے میں گیا، باغیچے والے سے ملاقات کی، کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ باغیچے والے نے کہا کہ نام سے کیا مطلب ہے؟ کہا کہ نہیں، ذرا نام بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ اس شخص نے نام بتایا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی نام ہے جو بادل سے آواز آئی تھی۔ پوچھا کہ آپ کا عمل کیا ہے، کون سا نیک عمل آپ کرتے ہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں کرتا، باغیچے سے جتنی آمدنی ہوتی ہے 3 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ خود باغیچے میں لگا دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں، تیسرا حصہ غریبوں پر خرچ کرتا ہوں۔ اسے یقین ہو گیا کہ تپش کا موسم، کہیں سے بارش کی کوئی امید نہیں، دور و دراز تک بارش کی کوئی خبر نہیں، بارش کا موسم نہیں، لیکن اس موسم کے اندر خاص طور سے بادل سے یہ آواز دینا اور پانی خاص طور سے برسنا اور اس باغیچے کے لیے برسنا، یہ صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک حصہ اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دیا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیکار نہیں جانے دیتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے نہیں مانگ رہا کہ آپ نے صبح سے شام تک جو کمایا بس جمع کر دی، نہیں، ہر ایک سے نہیں مانگتا۔ اس نے ایک نصاب بنایا کہ جس کے پاس اتنی مقدار میں مال ہو، ہم صرف اس سے 2.5% کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ کوئی دقت نہیں ہے دینے والوں کی۔ فقہاء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، چاندی کا نصاب 613 گرام کے قریب، اتنی قیمت کا مال جس کے پاس ہوگا، سال گزر جائے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عرض کرتا ہے کہ اب 2.5% دے دو۔ چاندی کیسے ہے یہ آپ پتہ لگائیے، 612-13 گرام 55-60 ہزار روپے تک پہنچے گی، گرتا بڑھتا جائے گا، ہر روز کی الگ خبر رہے گی آپ کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے مال ہوں گے، اس پر بھی سال گزرے گا، تب جا کر اللہ عرض کر رہا ہے کہ سب نہیں مانگتا، صرف 2.5% دے دو تو میرے غریب بندوں کو کام آ جائے۔ سب نہیں مانگتا، جتنے تمہارے گھر میں افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے ایک صدقہ فطر تم دے دو غریبوں کو۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بہت آسانی سے یہ بیٹھ گیا ہے، 1.25 کلو گیہوں، اس کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں اور کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ اچھی بات، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ہی بتایا۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 کلو تقریباً گیہوں بتایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3.5 کلو کشمش بھی بتایا ہے، 3.5 کلو کھجور بھی بتایا ہے۔ اب تک آدم سے لے کر ایدم تک گیہوں میں ہم چل رہے ہیں۔ اس 60-65 روپے سے نہ تو کسی غریب کی لنگی آ رہی ہے اور نہ ہی کسی غریب کی گنجی آ رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ 60-65 روپے میں کیا کرے گا وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑ پتی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارب پتی بنایا۔ کبھی کبھی اس نصاب پر بھی ذہن جانا چاہیے کہ اللہ نے عرض کیا کہ 3.5 کلو کشمش نکال دو، 3.5 کلو کھجور نکال دو۔
اگر اتنی مقدار ہم نکال دیں گے تو آپ یقین مانیے کہ غریب کے پورے گھرانے کا کام بن جائے گا. کوئی دقت نہیں ہے. آج کے زمانے مالداروں کی بہت ساری کوالٹیاں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو گیہوں نکالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر واقعتاً آپ کو دیا ہے تو آپ ایسے ہیں کہ آپ کشمش اور چھوارے کے چکر میں پڑ کر دیکھیں, غریبوں کو فائدہ پہنچائے. یہ روزانے کی بات نہیں ہے, سال میں ایک مرتبے کی بات ہے کہ نفل کو فرض کے برابر درجہ دے دیا جاتا ہے, فرض کو 70 فرض کے برابر درجہ دے دیا جاتا ہے. اگر ست فطر فرض ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ 3.5 کلو کشمش کا ثواب آپ کا کہاں پہنچ گیا. اس پر توجہ دینے کی ضرورت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سامنے گزری. کوفہ گئے, انہوں نے اعلان کر دیا گیہوں کے بارے میں, لیکن جب ان کے چلے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں آمد ہوئی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بہت سارے مالدار پڑے ہوئے ہیں, گیہوں سے کام بننے والا نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آدھے سا, یہ 1.5 پونو 2 کلو کے چکر میں مت پڑو, 1 سا 3.5 کلو کے چکر میں پڑو, تب جا کر غریبوں کا کام بنے گا. تجھے بھی پتا چلے گا کہ ہم کچھ دیے ہیں. ایک عام آدمی 60-65 روپے کا روزانہ پان کھا کر تھوک دیتا ہے, کس غریب کو ہم دیں گے؟ کیا کرے گا وہ اس زمانے میں اتنے پیسے کو لے کر؟ نہیں, ذرا دل کو کھولیں اس یقین کے ساتھ کہ دیا ہوا کہیں رائے گا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ایسے موسم میں کام بنا دے گا آپ کا کہ اس موسم میں کہیں سے امید بھی نہیں آپ کی رہے گی. تجارت کو ایسی برکت عطا کر دے گا کہ آپ دیکھتے رہ جاویں گے کہ یہ کہاں سے آیا. آپ کی دکانوں میں وہ 4 چاند لگا دے گا کہ آپ سوچتے رہ جاویں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. آپ کے جسم کو اتنا اچھا بنا دے گا کہ آپ کہتے رہ جاویں گے کہ کوئی بیماری نہیں ہے. واقعیت کیا سکون سے 2 روٹی کھا لینا, چھت کے نیچے اپنی زندگی گزار لینا, چل پھر لینا, دوسروں سے باتیں کر لینا, یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اگر سوچیں گے تو اس کا اندازہ نہیں لگے گا. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر حقیقی بندہ بننا ہو تو میرے غریب بندوں کو بھی خیال رکھ لینا. عجیب طریقے پر قرآن کریم کے اندر باتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرض کی باتیں کی ہیں کہ مجھے قرض دو, اقرض اللہ قرضا حسنا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے. آسمان کا مالک ہے, پوری زمین کا مالک ہے, چاند کا مالک ہے, ستاروں کا مالک ہے, پوری کائنات کا مالک ہے, ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہے, لیکن پھر وہ عرض کرتا ہے مالداروں سے کہ مجھے قرض دے دو. گویا کہ وہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ جس طریقے پر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک دن آپ کو لوٹائے گا. اسی طریقے پر اگر کسی غریب کو آپ دے دیں گے تو گویا کہ اللہ کو ہم نے قرض دے دیا, اللہ تبارک و تعالی ثواب کی شکل میں وہ مجھے لوٹا دے گا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ کے راستے میں دینے کی مثال, خرچ کرنے کی مثال, اللہ نے زمین کے اندر غلہ دانہ ڈالنے کی مثال سے سمجھایا ہے. کسان ایک دانہ ڈالتا ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالی 7 بالیاں اگاتا ہے, پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے اگاتا ہے. ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700. آپ اندازہ لگائیے کہ 1 روپے سے کتنا ثواب ہمیں مل گیا. یہ دانے کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت باریک اشارات بھی کیے.
کسان جس دانے کو ڈالتا ہے زمین کے اندر، جس سے 7 بالیاں اگیں گی، پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے نکلیں گے، اس دانے کے اندر اگانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر اس دانے کے اندر اگانے کی صلاحیت نہ ہو تو آپ یقین مانیں 7 بالیاں کیا، ایک بھی بالی نہیں نکلے گی۔ پھر کسان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کھیتی کا فن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اس دانے کو ہر جگہ نہیں ڈالنا ہوگا، جس زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت ہے وہاں ڈالنا ہوگا۔ یہ 3 شرطیں سمجھ میں آئی، اس دانے کے اندر بھی اگانے کی صلاحیت ہو، کسان کھیتی کے فن سے واقف ہو، ایسی زمین میں ڈالا گیا ہو جس زمین کے اندر بھی اگانے کی صلاحیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارات کیے کہ جس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں، وہ مال بھی حلال ہو۔ حرام مال سے کام بننے والا نہیں ہے، آپ ایک کا 700 نہیں لے سکتے، اس پر تو زکوٰۃ ہی نہیں آئے گی حرام مال سے، تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ ایسی جو آپ دینے جا رہے ہیں، آپ کی نیت بھی خالص ہو کہ اللہ کی رضا مندی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اگر میں نہیں دوں گا تو اس کا کام بننے والا نہیں ہے۔ آپ جسے دینے جا رہے ہیں اس پیسے کا حقدار ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ آپ کسی امیر کو نہ دے دیں، آپ کسی مقروض کو نہ دے دیں، آپ کسی کام میں نہ دے دیں۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، وہ کہنے لگے کہ گوشت کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ 20 روپے الگ سے قیمے کا کٹائی لگ رہا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، یہ 20 روپے زکوٰۃ سے دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات، آپ نے اس کو کہاں لگا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حلال مال دیں، اخلاص کے ساتھ دیں، جہاں دیں وہ بھی ضرورت مند ہو، وہ بھی محتاج ہو، غریب ہو، وہاں دیں، تب جا کر آپ کے صدقات قبول ہوں گے اور زکوٰۃ قبول ہوے گی۔ اور اگر آپ یوں ہی خرچے کرتے رہ گئے تو کوئی قبول ہونے والا نہیں۔ 2 شرطیں اور لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دے کر آپ احسان نہ جتلائیں۔ میں نے دیا تھا نا اس دن، اگر نہیں دیتا تو تیرا کام نہیں بنتا، پھر تو سب چلا گیا، آپ کا مال بھی گیا اور اس کا ثواب بھی گیا۔ آپ اسے حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر نہ دیں۔ اگر آپ نے حقیر سمجھ کر دیا، ذلیل سمجھ کر دیا، یہاں پر بھی سب چلا گیا، کچھ نہیں ہاتھ لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں کے اندر یہ ساری باتیں سمجھائی۔ ایک کا 700 حلال مال آپ خرچ کریں، ایسے ہی اخلاص کے ساتھ خرچ کریں کہ صرف اللہ کی رضا مندی ہو۔ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں، آپ خرچ کر کے احسان نہ جتلائیں، اور ایسی آپ ذلیل اور حقیر سمجھ کر خرچ نہ کریں۔ اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں بیان کی۔ خرچ کرنے والوں کی اتنی تعریفیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے غصے کو اگر ٹھنڈا کرنا ہو تو پھر اپنے پہلے تم صدقے کو مقدم کر دو، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کے ذریعے سے بندوں کو مبتلا کرتا ہے، لیکن ہم جب صدقات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کے ذریعے سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ مالوں کی حفاظت اپنی زکوٰۃ سے کیا کرو، اور بیماریوں سے حفاظت صدقات سے کیا کرو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ آفت سماویہ اور آفت ارضیہ سے حفاظت اپنی دعاؤں سے کیا کرے۔ یہ دینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ہم علماء سے مسئلوں کو سمجھ کر اپنے پیسوں کو صحیح طریقے پر لگائیں۔ ایک استاذ محترم نے مجھ سے بتایا کہ مالدار رہنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں نے بھی پوچھ لیا کہ ہو سکتا کبھی میں مالدار رہ جاؤں تو کیا کروں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ذریعہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مالدار رہنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ مالوں کو خرچ کرو۔ اگر تم بند کر دو گے خرچ کرنا تو اوپر والا بھی بند کر دے گا، تم خود بخود غریب بن جاؤ گے۔ یہ ضرورت ہے کہ اگر مالوں کو روکنا ہے تو ہم اپنے جیب سے لگاویں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیب بھرے گا، اگر ہم نے جیب کو روک دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی روک لے گا۔ عربی کا مقولہ ہے المال غاد وراحل، مال صبح کو آتا ہے شام کو رخصت ہو جاتا ہے۔ جانے والوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ کتنا لے کر آیا تھا اور کتنا لے کر جا رہا تھا، آپ یقین مانیے کہ اس کا وہی ہے جو خرچ کر کے گیا، اور نہ تو کچھ اسے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ پہلے کی جو وقف کی جائیدادیں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے چلے جانے کے بعد نامعلوم اولاد ہمارے لیے کچھ خیر کا کام کرے گی یا نہیں کرے گی۔ وہ مسجد، مدرسے، قبرستان اور نامعلوم کتنی زمینیں اور جائیداد وقف کر کے گئے جو آج تک انہیں پہنچ رہا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ جو ہم خرچ کر کے آئیں گے وہی ہمیں ملتا رہے گا، ورنہ تو اور دوسرا ملنے والا نہیں۔ باتیں بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ دعا کریں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی خزانے غیب سے فرما۔ یا اللہ چین و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ راحت و آرام کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہم روزہ رکھنے کے قابل نہیں، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ نمازیں جیسی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہیں، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ اگلا رمضان بھی نصیب فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔